जिन्हें का पाकिस्तान डूब रहा है, न डेमोक्रेसी है, न सिविल राइट्स हैं, न इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सब खत्म हो गया है। और 2/3 मेजॉरिटी के लिए आप जो कुछ भी करते हैं मैं इतराज नहीं करूंगा। बंदे मार दें, बंदे मार दें, पैसे लें आप, एंड में 2/3 मेजॉरिटी मुझे मिलनी चाहिए। जुल्फिकार अली भुट्टो जवाहर ने मुझे कहा, खान साहब, इट इज हिज नेक और माइन, इट इज हिज नेक और माइन नेक। और माइन। जुल्फिकार अली भुट्टो वाज ए रियल पॉलिटिशियन। उसका ऑब्जेक्टिव था पावर। ठीक है, इमरान का ऑब्जेक्टिव पावर नहीं है। नवाज शरीफ साहब तो आजकल भी शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि मेरी हुकूमत गिराई गई, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, मेरे साथ बड़ी ज्यादती की गई। He doesn't want to lose power. हर किस्म के कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है। नो प्रिंसिपल्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कताब से मुखातिब है मेरे साथ रोहिदाद खान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान की तारीख के यानी शाहिद हैं, पाकिस्तान के सबसे सीनियर सिविल सर्वेंट हैं, पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत हैं। आज उनसे जानते हैं आज के हालात के बारे में भी और इंतखाबात के हवाले से भी। रोहिदाद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। से ठीक है, खैरियत से? खैरियत किधर है, मुल्क डूब रहा है। मेरी सेहत की क्या परवाह है, मुल्क डूब रहा है। जिन्हें का पाकिस्तान डूब रहा है, न डेमोक्रेसी है, न सिविल राइट्स हैं, न इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सब खत्म हो गया है। आज आपका मैं देख रहा था कि टेलीविजन बंद है, आज आपने कोई खबरें शबरें भी नहीं देखते हैं? मैंने खबरें नहीं देखी। रोहिदाद खान साहब, एक दफा फिर पाकिस्तान के एक मकबूल तरीन लीडर को मुख्तलिफ सजाएं हो गई हैं, 3-4 केसेस में बैक टू बैक सजाएं हो गई हैं। 12-12, 14-14 घंटे जजेस बैठते हैं और उसके बाद वो सजा दे देते हैं। ये माजी में भी होता रहा है, तो ये क्या क्या होता है जब एक लीडर, एक मकबूल तरीन लीडर को पीछे धकेला जाता है, तो क्या होता है मुल्क में? ब्लडी स्वाइन। ये मैजिस्ट्रेट जो है, इसमें खुद कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। लॉ कहता है मैजिस्ट्रेट को ये इम्प्रेशन नहीं देना चाहिए कि वो एक पार्टी के साथ है कि दूसरे पार्टी के साथ है, मगर हकीकत कुछ और है। ये अदालतें फ्री काम करती हैं सर? पीरियड आप बताएं। ब्रिटिश पीरियड में यस, अनडाउटेडली जी, अनडाउटेडली जी, यस यस। और ब्रिटिश पीरियड के बाद? ब्रिटिश पीरियड के बाद खैर खैरियत, खैर खैरियत, खैर खैरियत। ना सिर्फ खैर खैरियत बल्कि तारीख ये कह रही है कि अदालतों ने सहूलतकारी भी की है। करप्शन ऐसे शुरू हो गई, लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दिए, गरीब लोगों से। चले रोहिदाद खान साहब, आज आपसे जो असल चीज जानने की कोशिश करेंगे वो बराए मेहरबानी ये बताएं कि पाकिस्तान बनने के बाद क्या पाकिस्तान की तारीख में कभी भी फ्री एंड फेयर, साफ शफाफ इंतखाबात हुए? नेवर, नेवर, वरना ये हालत ना होती। कभी भी साफ शफाफ नहीं हुई? मैं आपको कह रहा हूं ना जी, फौजियों के तहत जो इलेक्शन होते हैं उसकी तो बात ही ना करें। वो तो इप्सो फिक्टो उनको वो वोट देंगे उस आदमी को जिसको फौजी जानता है। पॉलिटिकल पार्टीज का मैंने आपको बताया ना, भुट्टो साहब ने कहा ही वाज स्टन्ड जब उसने देखा कि एक आ रहा है, अपोजिशन का कोई भी नहीं आ रहा। 1971 के जो इंतखाबात हुए थे जिसमें मुल्क टूटा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सबसे साफ शफाफ इंतखाबात थे। वो उसी का तो मैं बात कर रहा हूँ। जुल्फिकार अली भुट्टो वाज प्राइम मिनिस्टर जी। उसने मीटिंग बुलाई गवर्नर की, फिर उसने चीफ मिनिस्टर की मीटिंग बुलाई। खबरदार, 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में फ्री फेयर इम्पार्शियल इलेक्शन तो कभी हुआ नहीं है जी, अंग्रेजों के वक्त में हुआ था जी। मैंने ये भी बताया आपको कि भुट्टो साहब ने मीटिंग बुलाई, मैं तो उस मीटिंग में नहीं था, मगर उसने मीटिंग बुलाई और उनको कहा 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, नॉट लेस देन दैट। वो गए अपने प्रोविंशियल कैपिटल
وہاں انہوں نے ڈپٹی کمشنر کی میٹنگ بلائی اور ایس پیز کی میٹنگ بلائی. ناٹ پینی لیس دین 2/3 میجارٹی. 2/3 میجارٹی ہونی چاہیے. 2/3 میجارٹی ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ جو بھی اقدامات کرتے ہیں کھلے چھٹی کھلے کھلے yes. اور وہ جو ہے اس بات کا خیال رکھیں 2/3 میجارٹی کے لیے ڈونٹ ایم ایٹ 2/3 میجارٹی. ایم ایٹ فل تمام ووٹ ہمارے فیور میں ہوں. لیکن ووٹ تو عوام ڈالتی ہے, تو پھر یہ ڈی سیز اور ایس پیز اور یہ پولیس والے کیسے مینج کر سکتے تھے؟ ان کو بلا لیتے ہیں. جیسے میں نے کہا آپ کو یہ جو 2/3 میجورٹی لینی تھی یہ عوام کے ووٹ کے ذریعے لینی تھی یا ڈی سیز ایس پیز یا ان کے ذریعے مینج کر کے لینی تھی؟ ان کو کہا تھا کہ آپ نے 2/3 میجارٹی لینی ہے اور 2/3 میجارٹی کے لیے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں میں اعتراض نہیں کروں گا. بے بندے مار دیں, بندے مار دیں, پیسے لیں, آپ ووٹ خریدیں, جو آپ کی مرضی ہے, مگر 2/3 میجارٹی اینڈ میں 2/3 میجارٹی مجھے ملنی چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو حیرانگی کی بات ہے, اتنا پڑھا لکھا آدمی اس طرح سے الیکشن جیتا. نتیجہ یہ ہوا نو پاور میں تو نہیں آیا. ضیاء الحق اسے سیکرٹری انٹیریئر اٹھا کر کے لے گیا پھانسی کی جگہ, وہاں پھانسی دی اس کو. ضیاء الحق کا اور بھٹو صاحب کا بنیادی طور پر مسئلہ کیا تھا, کلیش کیا تھی دونوں کی؟ ضیاء الحق کیوں اتنا ناپسند کرتے تھے بھٹو کو؟ ضیاء الحق نے مجھے کہا خان صاحب اٹ از ہز نیک اور مائن. اٹ از ہز نیک اور مائی نیک اور مائن. اتنا غصہ کس چیز کا تھا؟ اس کو معلوم تھا ذوالفقار علی بھٹو مجھ کو نہیں چھوڑے گا, اس لیے اس نے کہا کانسٹیٹیوشن کو ہم امینڈ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. 2/3 میجارٹی تو بہرحال آپ نے سیکور کرنی ہے. گورنر کو کہا اور چیف منسٹر کو کہا, اور چیف منسٹر نے جا کر کے لاہور میں پشاور میں انہوں نے میٹنگ بلائی جی ڈپٹی کمشنر اور ایس پی, ناٹ لیس دین 2/3 میجارٹی. جی وہ تو ہو گیا. پھر بھٹو صاحب کو پھانسی ہوگی, اس کے بعد آئی جی آئی بنائے گی اور میاں نواز شریف صاحب یعنی بینظیر کی حکومت آئی اور پھر آئی جی آئی بنائے گی. اس کے بعد یہ جو میاں صاحب کو جو لانچ کیا گیا آئی جی آئی کے پلیٹ فارم سے, یہ کیا منصوبہ تھا سارا؟ آئی جے آئی, جی آئی جی آئی, آپ کا ریفرنس آئی جے آئی کی طرف ہے. آئی ایس آئی نے بنایا ہے. اس کے لیے کیونکہ وہاں یہ جیت رہے تھے. نہیں, نواز شریف صاحب کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا؟ میں ہر کیبنٹ میٹنگ میں بیٹھا ہوتا تھا, یہ ینگ آدمی وہاں ہوتا تھا. نواز شریف کیبنٹ میں آتا تھا, سینٹرل کیبنٹ میں آتا تھا. جی بولتا ہی نہیں تھا. اچھا, اس کو کہا گیا تھا تم مت بولو, کیونکہ جب تم منہ کھولتے ہو تو تم پھر غلط باتیں کرتے ہو, تم انٹرفیئر مت کرو, بات مت کرو. میں نے ایسا ممبر آف دی سینٹرل کیبنٹ میں نے اپنی عمر میں کبھی نہیں دیکھا ہے. تو یہ ان کا آدمی تھا. نواز شریف صاحب تو آج کل بھی شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میری حکومت گرائی گئی, میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا, میرے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی. تو یہ ان کی کیا تاریخ ہے؟ یہ نواز شریف صاحب واقعتاً کوئی نظریہ رکھتے ہیں, کوئی سوچ رکھتے ہیں, کوئی فکر رکھتے ہیں, یا ہمیشہ ان کا یہی کوشش ہوتی ہے کہ انہیں کسی طرح سے سپورٹ کر کے اقتدار میں لایا جائے؟ He doesn't want to lose power. اپنے آپ کو آئی ایس آئی کے حوالے کرتا ہے اور ہر قسم کے کمپرومائز کے لیے تیار ہے. نو پرنسپلز. اس دفعہ اب جو عمران خان ہے, بہت سارے لوگ یہ موازنہ کرتے ہیں کہ عمران خان بڑا لیڈر ہے کہ بھٹو بڑا لیڈر تھا. دونوں کو آپ نے دیکھا ہے. ذوالفقار علی بھٹو واز اے ریئل پالیٹیشین. اس کا آبجیکٹو تھا پاور. ٹھیک ہے, عمران کا آبجیکٹو پاور نہیں ہے. پاور فار دا سیک آف پاور نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو پاور لینا چاہ رہا تھا, خان پاور نہیں لینا چاہ رہا تھا. خان کا پھر آبجیکٹو کیا تھا پولیٹکس کا؟ خان کا آبجیکٹو
میں کہتا ہوں، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا ہے، یہ پاکستان وہ پاکستان بنانا چاہتا تھا جو محمد علی جناح کا پاکستان. اس کے لیے اس نے کہا کہ میجارٹی چاہیے، 2/3 میجارٹی چاہیے. مقبولیت زیادہ کس کی ہے؟ عمران خان زیادہ مقبول لیڈر ہے یا بھٹو زیادہ مقبول لیڈر تھا؟ کلیئرلی عمران خان. عمران خان. عمران خان. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ جو 8 تاریخ کو 8 فروری کو انتخابات آنے والے ہیں، الیکشنز آنے والے ہیں، آج سے ایک ہفتہ زیادہ سے زیادہ رہتا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے؟ ان کی اہمیت ہے بھی اور نہیں بھی ہے. دس کنٹری از رائپ فار اے ریولیوشن. دس کنٹری از رائپ فار اے ریولیوشن. اس ملک میں انقلاب آئے گا، ہاں، انقلاب آئے گا. ملک میں انقلاب آئے گا. کیوں نہ آئے انقلاب؟ کھانے کو کچھ نہیں ہے، جاب نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، خیریت. یہ ووٹ کے ذریعے آئے گا انقلاب؟ نو. عمران کی اپنی قوت جو ہے، جو اللہ نے اس کو دی ہے، اس کے زور سے. وہ زور کیا ہے؟ اگر یہ فری فیئر امپارشل الیکشن نہیں کرتے، جی، ملک میں انقلاب آئے گا. ملک میں انقلاب آئے گا. آئی ہیو نو ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ. آخری پیغام 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے آپ کا آخری پیغام کیا ہے؟ نہیں، یہ میں اس کو الیکشن نہیں مانتا. یہ تو سلیکشن ہے. اگر عوام نکل آتی ہے بڑی تعداد میں، خوف کے مارے بھاگ جائیں گے. خوف کے مارے بھاگ جائیں گے. وہ یہ ریٹرننگ آفیسر، پریزائڈنگ آفیسر وغیرہ، یہ جو لوگوں نے ان لوگوں نے بٹھائے ہوئے ہیں، وہ سب بھاگ جائیں گے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.pk بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.pk کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی مواد کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے. لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.